پیر صاحبزادہ والا شان پیر محمد اجمل رضا قادری زیدہ فضل ہو، وہ اپنے مواعظ عالیہ سے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بیٹھ جائیں جی حضرات، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام اور جناب بابا جی صاحب قبلہ، جناب مولانا عطاء الرحمن صاحب اور جن حضرات کے نام سے میں آگاہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوبصورت عنوان ہے جس پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، ہماری اس محفل مبارکہ کو اللہ ہمارے اعمال کے سنورنے کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ مووی میرے خیال ہے بن رہی ہے، وہ دوست آپ کو دے دیں گے، واقفیت تو ہوگی آپ حضرات کی۔ تو ویسے بھی موویوں میں تو پہلے بھی کام چلتا رہتا ہے، اب تو میں ڈائریکٹ آپ کے سامنے آیا بیٹھا ہوں، تو آپ مہربانی کریں میری بات سنیں۔ مطلب مووی اتنا ضروری کام نہیں ہے، آپ مطلب ہمیں دیکھیں، موبائل کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کو گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، یہ تو تھوڑے کول ہی سمجھ ٹر جانا ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، آپ لوگ تشریف رکھیں اور بڑے سکون سے، اطمینان سے، تھوڑی سی تقریر کرنے والا مولوی بلایا آپ نے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ بہت لمبا وقت ہو اور بہت لمبی بات آپ سے ہو، تو جو باتیں کرنی ہیں وہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی بات کو کھینچا نہیں جائے گا، بلا وجہ بات کو طوالت نہیں دی جائے گی، بلکہ کوشش کروں گا ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے۔ انسان دنیا میں عزت تلاش کرتا ہے، عزت ملے تو خوش ہوتا ہے، بولے نہیں جی، بات اشارے سے کریں آپ، عزت ملے تو بندہ خوش ہوتا ہے، حصول عزت کے لیے بڑے پاپڑ بیلتا ہے، عزت کا طلبگار ہوتا ہے، عزت کے لیے وہ بڑی ساری قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتا ہے، ذلت سے بچتا ہے، ذلت والے کاموں سے بچتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا نا سوچ میں فرق آ گیا ہے آج کل،
فرق یہ آیا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ عزت دراصل ہے کیا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس چیز کو عزت سمجھنا شروع کر دیا ہے جو دراصل عزت نہیں ہے۔ عزت کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے پاس ہے اور عزت اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ رسول کو ماننے والوں کے پاس ہے۔ عزت ایماندار ہونے میں ہے، حضور کا غلام ہونے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں عزت ہے۔ حصول عزت کا مفہوم اگر بندہ غلط بیان کر لے کہ میں فلاں چیز کو عزت سمجھ رہا ہوں، تو عزت کا سٹیٹس یہ ہے کہ عزت اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں۔ کتنی عزت ہے، کہاں تک ہے، کتنا وقار ملے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب اپنے غلاموں سے اور پوری دنیا کے لوگوں کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان سے کہیں فَاتَّبِعُونِ، میری غلامی کریں۔ آپ ان سے کہیں یہ آپ کی غلامی کریں، پتہ ہے کتنی عزت ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ انہیں اپنا، یہ رب کے پیارے ہو جائیں گے اگر تیری غلامی کریں گے تو، اللہ کے پیارے۔ ہم نا سارا دن کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ رستہ اختیار کریں جس میں چلیں کو تھوڑی بہت شہرت بھی ہو جائے، کو تھوڑا سا جانے بھی جائیں، پہچانے بھی جائیں، کوئی تھوڑا سا عزت والا اکرام والا معاملہ ہو جائے۔ تو عزت اس وقت ملتی ہے جب انسان، میری طرف دیکھیے گا، جب انسان ظاہراً باطناً رسول کریم کا غلام ہو جاتا ہے۔ جو صرف ظاہری طور پر ہوتے ہیں یہ بے سکون لوگ ہوتے ہیں۔ جو بندہ کہے کچھ اور کرے کچھ اور، وہ بے سکون آدمی ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی اداکاری کر رہا ہوں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ بوجھ ہے مجھ پر میرے جملے۔ کچھ لوگ بنے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ تو تنگ ہوتے ہیں۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو بغیر تکلف کے ہو جائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بغیر تکلف کے۔ اس لیے امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے دین کے لبادے کے اندر میں نے بڑے بڑے دنیا دار دیکھے، اوپر میری طرح بڑی پگڑی ہے، داڑھی ہے، سارا کچھ ہے، اندر سے دنیا دار ہے۔ اور فرماتے میں نے بہت سارے ظاہراً دنیا دار نظر آنے والے بڑے بڑے دین دار دیکھے، ان کا باطن جڑا ہوا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ آپ جب ظاہراً باطناً حضور کی غلامی، دیکھو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان کر و فر والا ہو، 10-15 باڈی گارڈ ہوں، آگے پیچھے اس کے لوگ پھر رہے ہوں، اور بڑا اس کا دبدبہ ہو، تنتنا ہو، بڑی بات ہو، تو پھر وہ عزت دار ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک نے ہمیں کیا بتایا؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ بہت بندہ اونچا ہو، پڑھا لکھا ہو، سٹیٹس والا ہو، مالدار ہو، لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضور معراج سے واپس آئے تو آ کر کے فرمایا بلال کیا کام کرتے ہو؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا یار میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ کوئی بندہ بتائے جناب بلال حبشی کے آگے پیچھے کتنے لوگ پھرتے تھے؟ کوئی بندہ بتائے کہ حضرت بلال حبشی کبھی کسی صوبے کے گورنر بنے؟ بہت سارے صحابہ بنے نا۔ کبھی وہ کسی ایسے اونچے عہدے پر میرے دوست فائز رہے؟ انہوں نے کوئی بڑی ڈیوٹی بھی نہیں لی۔ کتنی عزت ہے آج معاشرے میں مؤذن کی، کتنی عزت دیتے ہو؟ یہاں تو امام مسجد کو کوئی نہیں عزت دیتا۔ عزت ہوتی ہے یہاں پیروں کی، یا بڑے بڑے خطیبوں کی، یا 40,000 والے نعت خاں کی، اس کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ باقی جو بندہ آپ کو 5 بڑا مشکل کام ہے فجر میں اٹھ کے اذان پڑھنا، یعنی نماز کے لیے لوگوں کی رکھتے رہ جاتی بڑا۔ تو حضرت بلال حبشی کو جب وہ عزت مل رہی تھی تو پھر حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ عزت اس کی ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لے۔ دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک شخص نہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
اس حدیث کی اصل آپ بخاری شریف میں ملے گی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آیا نا تو آپ بیٹھ جائیں جی, پیسے آپ جیب میں رکھیں اور بیٹھ جائیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. پیسے لین تھوڑا آیا, پیسے لیندا تے راج بڑیاں تھاواں سن, اتوں بھی لب جانے سن. لیندا تے پہلاں تہاڈے نال طے کردا بھی کنے دیو گے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں. یہ رٹا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. ابھی آپ نے شعر سنے ہیں تو انہی پیسے لے کے آ گئے. سنا تو ہے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. تو یہ آپ مہربانی کریں, آپ پیسے جیب میں رکھیں, میری بات تو سنیں نا آپ توجہ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے پھر پیسے جڑا بندہ نہ لے کے اس تے غصہ چڑھتا ہے بندے کو, پھر وہی چنگا لگتا ہے جڑا نوٹاں دی تتھی والا ہوندا ہے. پھر نعت خواں دا نام یاد کر کے کہندا چوری صاحب شعر تہاڈی نظر جے. ظالمہ شعر نبی پاک دے نام دا سی, چودھری دی نظر کیویں کر چھڑے. لیکن نوٹوں کی دتھی بڑے کام چلاتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے عشق بھی اونچا نیچا ہوتا ہے جب نوٹ برستے ہیں. تو آپ مہربانی کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ میری بات پر غور فرمائیں گے. بھائی حضرت انس بن مالک فرمانے لگے کہ ایک سادہ آدمی حضور کی بارگاہ میں, غریب آدمی, کوئی پیغام لے کے, اور جب وہ کریم رسول کی حضور حاضر ہوا تو وہ کانپنے لگا. ماڑا بندہ ڈرتا ہے نا, وزیروں سے بھی, پیروں سے بھی, بڑوں سے بھی, کانپ رہا, ڈرنے لگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, آپ مدینے کی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں, تو مجھے آداب نہیں آتے. سردار اور بڑے لوگ بڑے ڈاٹے ہوتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں. حضور نے ہمیں بتایا عزت کیا ہے. کریم رسول نے فرمایا عزت کیا ہے. اب اس نے کیا بات کی تھی کہ یا رسول اللہ میں سربراہ حکومت کے پاس آیا ہوں, ڈر لگ رہا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بات سن کے تو رونے لگے. تو حضور نے بتایا کہ بادشاہی میں گویا صرف عزت نہیں. حضور فرمانے لگے نا بھائی نا, تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا, تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیا کرتی تھی. غریب ماں کا پتر ہوں میں, غریب ماں کا. میں نا گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی میری اماں گزارا کر لے. غریب. میں ابھی آپ بات کر رہے تھے نا حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لوگ جانتے ہوں گے وہ بہادر کتنے تھے, دلیر کتنے تھے, یہی بات سارے کرتے ہیں. میں وہ ابھی یہ پچھلے ماہ 24 اکتوبر کو وہ گزر رہے تھے تو ہمارے پاس رک گئے تھوڑی دیر کے لیے. میرے بچوں کو نا کچھ پیسے دینے لگے. بندہ جب اپنی اصل یاد رکھتا ہے تو صحیح رہتا ہے, لیکن یہاں تو شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. لوگ بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں جدی پشتیاں, رئیس اعظم, کیا بات. وہ میرے بچوں کچھ پیسے دینے لگے تو میں کیا سب آپ رہنے دیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. تو وہ کہنے لگے مولانا میں کوئی رئیس نہیں ہوں کہ پیسے دے رہا ہوں, میں تو 400 روپے مؤذن کی ڈیوٹی پہ شروع ہوا تھا. اصل بندے کو یاد رہے تو بگڑتا نہیں, وہ قائم رہتا ہے اپنی جگہ پہ, اس کی نورانیت, اس کا حسن, اس کے اخلاق, اس کے کردار پہ پیرا رہتا ہے. بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی بندے کے سامنے ڈینگے مارنے میں, پھڑے مارنے میں عزت نہیں ہوتی, بلکہ آپ کی عزت اسی بات میں ہے کہ آپ سامنے والے کو کہیں نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جا, تجھے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں تیرے اوپر شفقت ہی کروں گا. تو ہٹو بچوں کی داستانوں میں عزت نہیں. صحابہ نے پتہ کیا کیا, ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑا روب دب, دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ بڑا مال خرچ کریں گے تو عزت دار ہوں گے, بڑے پیسے لگا دو. امیر بندہ کوئی نہ کوئی رسم چھوڑ جاتا ہے, پھر بھی شادی کی, فوتگی کی کوئی رسم امیر چھوڑ جاتا ہے. ماڑا بندہ کوئی گل چھڈنے نو تیار ہے, ناراض ہو گیا ہو جو کوئی گل نہیں, میں تو ٹر جانا ہے, بات تو ٹھیک کرنی ہے نا. بھائی ساری رسمیں, کوئی رسم چھوڑنے کو تیار نہیں, اور کیے جا رہے ہیں رسمیں. مہندی بھی کرنی ہے, فلانا بھی کرنا ہے, فلانا بھی کرنا ہے, فلانا کم رہ گیا, وہ جڑے دن پان آئے انہوں نے سوٹ بھی دینے نے, تو قرضہ چوک کے دینے نے. کیا کرتے ہو آپ جب جس چیز کی دین پابندی نہیں لگاتا؟ عزت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا
لاؤ لشکر بنا لیں، اربوں لاکھوں روپیہ لگائیں تو آپ عزت دار ہیں۔ صحابہ کرام میں سے امیر ترین آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو جنتی پکا ہے، پر جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ حضور وجہ فرمایا جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دے کے آنا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے جس کے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے بیگ زیادہ ہوں وہ دیر سے آتا ہے، کیونکہ وہ چین پہ کھڑا رہتا ہے، تو ہینڈ کیری والے بھاگتے آتے ہیں باہر۔ تو پکے جنتی، لیکن آپ کو بخاری شریف میں حدیث ملے گی، او میری ملت کے جوانوں، جناب لائٹنگ پہ ہی لاکھوں روپیہ لگا دینا، مارکیاں مہنگیاں تلاش کرتے پھرنا، ہم نے شادی اتنی مہنگی کر دی، تباہی اتر گئی، سوچا ہی نہیں۔ دیکھو عزت کس چیز کا نام ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے امیر بندہ، فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی تو سفید کرتا پہنا ہوا تھا، اس کو نہ پیلے رنگ کا زرد رنگ کا نشان لگا ہوا ہے، تو حضور نے بلایا، فرمایا یہ کیا ہے؟ بندہ دیکھ لو کتنا تگڑا ہے، یہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا رات کو شادی کی تھی، نکاح کیا، تو خوشبو لگائی تھی تو تھوڑا نشان رہ گیا کپڑوں، رات میں نے، یعنی سب سے امیر اور تگڑے بندے کی شادی گزر گئی، مدینے میں کسی کو پتہ ہی نہیں، چپ کر کے 4 لوگ گئے شادی کر کے، تو حضور بھی نہیں فرمایا سانو سدیا ہی نہیں ہوں نا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کریم رسول بڑے خوش ہوئے، چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا، تو حضور فرمانے لگے ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کا بچہ ہی ذبح کر لینا۔ میرے عزیز آپ وہاں عزت نہ تلاش کریں، عزت اس چیز کا نام ہے کہ آپ چپ کر کے، مجھے بتاؤ آج تک لاکھوں روپیہ لگا کے بھی شادی کی ہے، لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بڑا کمال اس نے کھانا پکایا، نہ 5 ڈشیں آپ پکائیں، چھوٹا گوشت، مرغی کا گوشت بڑا، اور مچھلی تو جانے والے لوگ کہہ جاتے ہیں باقی تو ٹھیک سی، جہاں مچھی والا نائی سی نہ وہ نہیں سی ٹھیک، ہنسے نہیں مسجد میں اونچا نہیں ہنستے۔ بھائی آپ سمجھے بات، کہاں عزت تلاش کر رہے ہو جہاں ہے ہی نہیں؟ کہاں دنیا داروں سے عزت لیں گے؟ یہ تو ایک وقت عزت دیتے ہیں اور اگلے وقت جو ہے یہ گالی دیتے ہیں معاذ اللہ۔ آپ وہ کام کریں جو ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا، آپ وہاں آپ یقین کرو، یہ داڑھی ہے نا میرے نبی پاک کی سنت، آپ داڑھی رکھ لیں، ٹوپی پہن لیں، آپ کو نا بندہ اوے کوئی نہیں کہتا، حضرت صاحب، قبلہ، حافظ جی، قاری صاحب، یہ الگ بات ہے کہ بندے ان بہانے بڑے یاد کر لیں، کہندے میں نیک ہونا ہے تاں رکھنی، داڑھی والا معصوم ہو جاتا ہے، عجیب بات کر دی آپ نے، داڑھی آپ یہ کہیں روٹی تب کھانی ہے جب نیک ہو جاؤں گا، یہ قسم داڑھی پہ کیوں آ گئی ساری؟ اور عجیب و غریب بانے، اور کچھ بندے ایسے ہیں یا چھوٹی رکھی ہے، میرے کئی باری دل کر دے انہوں نے پوچھا بھی داڑھی دا کوئی پار ہوندا ہے کہ بڑی رکھیں گے تو گردن تھک جائے گی؟ کیا بات کرتے ہو؟ رکھ جو لی اپنی مرضی کی نہ رکھو، مدینے والے کی مرضی کی رکھو۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ سونے رسول کو داڑھی پسند اتنی ہے کہ سارے صحابہ ہی داڑھی والے، اہل بیت سارے ہی داڑھی والے، اللہ کے ولی سارے ہی داڑھی والے، کام وہ کریں سنت شریف، اس میں عزت ہے آپ کی، اس میں آپ کا وقار ہے، اس میں آپ کا حسن ہے، اس میں پاکیزگی ہے۔ آپ سادے رہیں، زندگی سادی گزاریں، آپ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھائیں، تھوڑے پہ گزارا کریں، ہاتھ پھیلانے سے بچیں، یہ ساری چیزیں ہمیں رسول پاک نے عطا فرمائی۔ ہمارا بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہو گیا ہے اور ہم عزت ڈھونڈنے لگے ہیں سیاستدانوں کے پاس، وڈیروں کے پاس، دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، تھک گئے، جو پردیش گئے تھے وہ آ نہیں سکے، جنازے نہیں پڑھ سکے، لیکن سٹیٹس تو بحال رکھنا ہے کہ نہیں، پیسہ تو چاہیے کہ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک صوبے کے گورنر بن گئے، بہت بڑا درجہ ہے گورنر کا۔ آپ اپنے گورنر سے کبھی ملے؟ لگتا ہے ملے نہیں، کچھ بندے بول دے نہیں، ملے ہو کبھی گورنر سے؟ ایم پی اے نہیں ملتا، وہ ملتا ہے صرف جڑے جنہیں دن الیکشن ہوتے ہیں انہیں دن، اسی بڑے سیانے لوگ ہاں، اسی وہ دی خاطر بھی رٹا پا لینے ہیں برادری نال، بوئے اگے نالے 4 کرسیاں ڈائیاں، نالے جلیبیاں کڈیاں، نالے آکھے بھی جنہیں میرے آکھے چوری نو ووٹ نہیں دینا، میرا وہ دا مرن جین موک گیا، تے بعد چوری نو فون کرو، چوری فون بھی نہیں چکتا، پھر پارٹی بدل جاندے ہیں۔ جی آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ یہ
آپ کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹیشو پیپر نہ بنے، حقیقت کو سمجھیں۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کچھ صوبوں وزیر سفیر بلائے، دعوت پکائی، کھانا کھانے کے لیے صحابی رسول بیٹھے، دسترخوان بچھایا زمین پہ۔ آپ انشاءاللہ بڑے ہی رہیں گے، بڑا بندہ کرسی سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے۔ زمین پہ بیٹھے، کھانا شروع ہوا، ایک لقمہ جناب سلمان فارسی کے منہ سے دسترخوان پہ گر گیا ہاتھ سے۔ حدیث پاک میں فرمایا دسترخوان پہ لقمہ گرے اٹھا کے کھا لو، رب تمہاری بخشش فرما دے گا۔ لقمہ دسترخوان پہ گرا، جناب سلمان فارسی نے اٹھا کے کھایا، انگلی کے ساتھ وہ جگہ بھی صاف کر دی۔ مشورے دینے والے بندے بھی ہوتے ہیں نا، ابا جی دور بدل گیا ہے نا، ہمارے بچے کہانیاں سناتے ہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا حضور نہ کریں، اتنے اتنے وزیر بیٹھے ہیں، کیا سوچیں گے روٹی نہیں ملتی مسلمانوں کو، نہ کرے میں بعد میں صاف کر لوں گا۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کان میں کہا تھا نا، کان میں، رہنے دے میں بعد میں صاف کر لوں گا، چاہیے تھا نا کان میں جواب دے دیتے۔ تو جناب سلمان فارسی جذبات میں آ گئے، اتنا جذبات میں آئے کہ سر سے پگڑی اتار دی، فرمانے لگے کیا کہا تم نے، لوگ دیکھ رہے تمہیں حضور کی سنت چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے، ان 4 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے میں مدینے کے باغ سے کھجوریں اتار کر بیچا کرتا تھا، یہ میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں اور میں گورنر بنا ہوا ہوں، یہ عزت مجھے محمد عربی نے عطا فرمائی ہے، تو میں ان دنیا داروں کے لیے چھوڑ دوں حضور کا طریقہ، ان لوگوں کے لیے چھوڑ دوں؟ ہم تو چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرا نعت خاں، اس کو آپ محفل میں دیکھیں تو رنگ اور ہوتا ہے، کسی ولیمے میں دیکھ لیں تو رنگ اور ہوتا ہے۔ مجھے برطانیہ ایک شخص مانچسٹر میں مل گیا، تو میں نے اس کو کہا بھائی تو کڑے ہو لیے جی لگا پھرنا، کہنا میں واک کرنا آیا۔ میں کہ کرما لیا، میں اسے لباس ہے جی پہ واک کرنا جیدے چ محفل چنا، کیا مطلب؟ آپ میں نے کہا کہ آپ بے چین ہو جائیں گے، آپ بے قرار ہو جائیں گے، جب کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ، جب آپ پر طاری ہو جائے گا نا مذہب۔ دیکھو بندہ ویسے بھی بہت سارے رٹوں سے بچ جاتا ہے، طے کر لیا کہ میں نے مدینے والے کے راستے پہ چلنا، یعنی بات ویسے ہی ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر۔ اپنی زندگی عزت کپڑوں میں، جوتوں میں۔ لو سنو بات یاد آ گئی، تھکے ہوئے تو نہیں آپ لوگ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق کا جاہ و جلال، کر و فر، جناب فاروق اعظم نا، یہ جو طلباء یونیورسٹی اور کالج سے متعلق ہیں یہ میری بات پر غور کریں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست ماسٹر مائنڈ قسم کے شخص تھے۔ قانون بنانا، پھر اس کو نافذ کرنا، پھر دنیا کے اندر اس اپنے قانون کا سکہ بٹھا دینا، یہ اللہ نے انہیں کمال عطا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان اعزازی عطا فرمائی، اور بانٹتے بھی بڑا تھے۔ آپ نے یہ قانون آج پورے یورپ میں ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی بچہ وہاں جا کے، جن لوگوں کے پاس پہلے سے نیشنلٹی ہے وہاں جا کے بچہ پیدا کریں گے تاکہ اس کا وظیفہ لگ جائے، وہ پیدا ہوتے وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ قانون یہ حضرت عمر کا دیا ہوا ہے، حضرت عمر کا دیا ہوا قانون ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا تب تک اس کا وظیفہ نہیں لگے گا، دودھ چھوڑ دے گا جب اب روٹی کھائے گا، اس کا کوئی تھوڑا خرچہ ہو گیا تو اب ہم خرچہ دیں گے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بچہ بڑے زور زور سے رو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے گزرے تو بچہ پھر رو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے دستک دے دی، کیوں رو رہا ہے بچہ، کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ حضرت جی، گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے تو چہرے پہ نقاب تھا۔ انہوں نے کہا جناب جب تک بچہ دودھ پیے عمر وظیفہ نہیں دیتے، تو ماں نہ بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے، دودھ چھڑوا رہی ہے تاکہ وہ عمر فاروق وظیفہ لگا دیں۔ حضرت عمر نے بات سنی تو چپ کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ غلام نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ہے، کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے میری وجہ سے مائیں دودھ جلدی چھڑوانے لگ گئی ہیں، بچے رو رہے ہیں،
ماں دودھ نہیں پورا پلا رہی میری وجہ سے، جا کے ممبر پہ بیٹھے اور کہنے لگے کوئی ماں بھی بچے کا دودھ جلدی نہ چھڑوائے، آج کے بعد بچے کے پیدا ہوتے ہی عمر وظیفہ دے دیا کرے گا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی۔ اب آپ نا، آپ کے ملک کے اندر ایک وزیر اعظم ایسا بھی گزرا ہے جو دلی سے کپڑے خریدتا تھا انڈیا سے اور آسٹریلیا سے سلواتا تھا۔ یہ بھی ہمارے شوق ہیں، ہمارے بچے باز نہیں آتے، ان کا بس نہیں چلتا، یہ نا مطلب اسلام آباد کے جوتے پہنے، لاہور کا سوٹ پہنے اور ٹوپی فیصل آباد کی پہنے، لیکن حسن تو وہی ہے نا جو رب عطا کرے گا۔ آپ آئینے کے سامنے 20 منٹ کھڑے رہے، اسے کہ جھوٹ بول، تو اس نے تو نہیں نہ بولنا، اس نے تو وہی بتانا ہے جو آپ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا پھر دولت بڑی آئی، جناب صدیق اکبر کے زمانے تک بظاہر غربت رہی، دولت بڑی آئی تو لوگ کٹھے ہو کے آئے۔ انہوں نے کہا حضرت اتنے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں تو آپ کا وہی پھٹا پرانا کپڑا۔ سب لوگوں نے مسجد میں بیٹھ کے مشورہ کیا، عمر سے کہنا کرتا بدل لے، نیا پہنے، کہنا چاہیے کہنا چاہیے کہنا چاہیے۔ حضرت ابو دردہ بولے، فرمانے لگے یہ تو طے کر لیا ہے، پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ بندہ ہے تمہارے پاس جو فاروق اعظم سے بات کرے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہاں بندہ ہے۔ کہا کون؟ کا مولا علی شیر خدا۔ حضرت مولا علی سے فرمایا جناب عمر سے بات کریں۔ دیکھو ہم سمجھتے ہیں عزت کپڑوں میں، جوتوں میں، پجاروں میں، ان چیزوں میں، یہاں معاملہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ حضرت عمر سے کہیں مولا علی سے کہا کہ اتنے وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، پھٹا پرانا کرتا پہن کے بیٹھے رہتے ہیں، اب تو اللہ نے پیسے بھی دیے، 50 ہزار دینار مال غنیمت کا ملتا ہے، پر وہ مسجد سے گھر جانے تک سارے بانٹ دیتے ہیں، تو ان سے کہیں کرتا ہی نیا لے لے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں عمر سے کہوں گا تو عمر مان جائیں گے، لیکن فرمانے لگے یہ بات میں نے نہیں کرنی، عمر سے مانتا میری ہے تو میں نے نہیں کرنی۔ کہا پھر آپ کو بندہ ہی بتا دیں۔ فرمانے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومنوں کی، ماں کی بات عمر نہیں ٹالیں گے، اور عمر کے بھی قربان جائیں۔ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہیں عمر آدھا گھنٹہ ٹائم ملے گا تو عمر کہے دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا پیغام آیا تو فاروق دوڑے گئے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے، رو کے کہا اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی آنے میں؟ حضرت عائشہ کہنے لگی نہیں عمر جلدی آ گئے، اماں جی میرے لیے حکم۔ کہا بڑے بڑے وزیر سفیر آتے ہیں، جناب صدیق اکبر کے دور تک تو بظاہر غربت رہی، اب تو اللہ نے بڑا نواز دیا ہے، تو عمر ایک کرتا نیا سلوانے میں کیا حرج ہے، سلوا لے۔ جناب عمر بولے نہیں، ہر جگہ نہیں بولنا چاہیے، چپ خاموش۔ کہنے لگے اماں جی آپ جیسے حکم کرتی ہیں میں حاضر ہوں، میں نیا کرتا لے لیتا ہوں، میں سلوا لیتا ہوں، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو سیدہ نے کہا کیجئے۔ تو جناب عمر کہنے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں ابو بکر کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں نے نا سونے کے زمانے میں اسی طرح وقت گزارا، یہی رنگ روپ، ابو بکر کے بھی 2 پیبند لگے ہوتے تھے تو میرے بھی 2 لگے ہوئے تھے، اسی طرح ہی نا اسی طرح ہی ہم نے وقت گزارا ہے، اگر اجازت ہو تو پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے نا جس دا توڑ چڑھے، تو دل کرتا ہے توڑ چڑھ جائے، بوڑھا ہو گیا ہوں اب اگر آپ حکم کریں اجازت دیں ورنہ میں سلا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے بات کی تو سیدہ عائشہ کی تو رو رو کے ہج کی بند گئی، ہج کی بند گئی۔ فرمانے لگی آپ جائیے، آپ جہاں ہیں ٹھیک ہیں، آپ درست ہیں، جائیے۔ اب وہ صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہے، اماں جی کیا بنا؟ فرمانے لگی تم بھی ٹھیک کہتے ہو، پر جو عمر کہتا ہے نا وہ بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ جس کو وہ عزت جانتا ہے۔ او بھائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی ملکہ، مکے کی ملکہ، 20 نوکرانیاں کام کرنے والی، لیکن جب وہ دروازہ رسول پہ آئی نا سارا مال لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جس بی بی نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ پیا ہو، اس بی بی نے نا پھر پھٹے کپڑے پہنے،
اس خاتون نے نا پھر خود آگ جلا کے روٹیاں پکائیں. تینوں لب دیاں آپ گواچے, تینوں لب دیاں اسی آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہیں کوئی, ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے, تے سانو آخ دے لوگ شائی, کیونکہ ایسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا, گل پہنے تاج گدائی, وہ سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی. حضرت ختیجہ نے نا دیکھا کہ ساری کنیزیں آزاد کر دیں, مال خرچ کر دیا, لیکن پھر حدیث کے وہ لفظ کیسے شاندار ہیں. اماں جی جب باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی ہیں نا نبی پاک کے لیے, کھانا پکا کے نکلی ہیں اور چولہے پہ پہلے انہوں نے خود لکڑیاں جلائیں, اور پھر کھانا پکا کر کے جب نکلی تو حضور کی بارگاہ میں کھانا لے کے آئیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گئے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے جب ختیجہ آ جائے تو ختیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ کپڑوں میں مال و دولت میں عزت ہے؟ میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی, تھوڑی کرنی ہے, عصر کی اذان کا وقت بھی ہو گیا. دیکھو میں اپنے مدرسوں کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں اکثر, علماء کو تو میں نصیحت نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں ہر لحاظ سے, علم سے بھی عمل سے بھی. طالب علموں سے میں کہتا ہوں جو شان تمہیں ملی ہوئی ہے نا اس کو سمجھو, دنیا دار بننے کی کوشش نہ کرو, یہ کہانی ہے, اس سے باہر آؤ. آپ کو جو مرتبہ دیکھو, جھوٹھی موٹھی دا بھی جڑا آج کل پیر بن جائے نا وہ بھی واہ واہ کام چل جاتا ہے. میری بات کو آپ سمجھ لیں, اس لیے کہ اس کام میں نا اللہ نے کرم ہی بڑا رکھا ہے. اونج بھی بندہ بن جائے تاں بھی پہ کام چلتا ہے. میں دلیل دینے لگا ہوں, اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے, توجہ ہے میری بات پر؟ بس بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ غور تو کریں نا یار. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے اور 7 بڑے صالح آدمی تھے. مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ. فتاوی عالمگیری لکھوائی 500 علماء کو بٹھا کے. آخری عمر میں اللہ نے بڑا فضل کیا اورنگزیب کے پاس ایک بہروپیہ آیا کہ مداری آکھی دے پنجابی, تو بہروپیہ آیا تو اس نے آکے کہا بادشاہ میں روپ بدل کے دکھاؤں گا, آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. اس نے کہا مجھے دھوکہ دینا بڑا مشکل کام ہے, تو لگا لے زور جتنا ہے. وہ ایک دن آ گیا بہروپیہ, بادشاہ نے نا کوئی ٹیچر بھرتی کرنے, تو اس نے جناح کیپ پہن لی, اچکن پہن لی, مونچھے چھوچے بڑھا لی, آ گیا. 2-4 لوگوں کا اس نے انٹرویو کیا تو بہروپیہ بھی آ گیا. بادشاہ نے جیب سے 10 روپے نکالے, کہا یہ تیرا آنے جانے کا کرایہ, میں نے پہچان لیا تجھے, جا کام کر. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے سیر پہ جانا تھا, تو جب بادشاہ نکلتا تھا تو فقیر سارے کاسے لے کے آتے تھے. سارے فقیر کاسے لے کے آ گئے تو یہ بھی آ گیا, کپڑے پھاڑ لیے, منہ پہ سیاہی مال لی, مونچھیں صاف کر لی, سر منڈوا لیا, بڑی بالکل روح بدل کے آیا. بادشاہ نے باقیوں کو 5-5 دیے, اس کی باری آئی تو 10 دیے. فرمایا جا تیرا آنے جانے کا کرایہ, میں نے پہچان لیا تجھے. 2 سال لگ گئے. کتنے جی؟ بڑے روپ بدلے. جب بھی روپ بدل کے آتا بادشاہ سے پہچان لیتا, جب بھی آتا. ایک دن بادشاہ نے کسی مہم پہ جانا تھا, لشکر تیار کیا, 10,000 لوگ, ہاتھی, اونٹ, گھوڑے, خچر, لشکر جا رہا ہے. بادشاہ ایک جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ لوگ پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں. پوچھا یہاں کیا ہے؟ کہا ایک اللہ کا بندہ بیٹھا اوپر. تو پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے ہیں, یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں, تھوڑا چیری ہوا ہے, تھوڑا عرصہ گزرا. اوپر کیا ہے کہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہے, لوگ دعائیں کرانے جا. بادشاہ نے کہا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں, دعا نہ کرا لوں. بادشاہ نازک مزاج آدمی تھا, گھوڑے سے اترا, ڈھلان بڑی سخت تھی, اوپر چڑھا, پہاڑ پہ تھک گیا. جا کے دیکھا تو غار ہے, غار کے باہر لائن لگی ہوئی ہے. بادشاہ نے کہا میں نے بابا جی سے ملنا. کہا ہمارا بابا نہیں ایسے ملتا, تم بھی لائن میں لگ جا, یہاں کوئی پروٹوکول نہیں, امیر غریب سب ایک ہیں. 50 آدمی آگے تھے, اورنگزیب پیچھے لگ گیا لائن میں. اب وہ سارے بندے فارغ ہوئے, بادشاہ سلامت کی باری آئی. بادشاہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھا, بابا جی نے پگڑی شگڑی, داڑھی, جبہ, اوپر دستار, اوپر اس کے اوپر بھی کپڑا, تسبیح, مصلی. اس نے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے بابا جی سے کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں, دعا کرنا. بابا جی نے دعا بھی کی, نصیحت بھی کی. جیت گیا تو فخر نہ کرنا, ہار گیا تو مایوس نہ ہونا.
اللہ کے حضور ہی اپنے آپ کو حاضر رکھنا. جیت گیا تو شکر کرنا, ہار گیا تو صبر کرنا. بادشاہ نصیحت کی, تھپکی دی, دعا دی. اب بادشاہ نہ تھوڑے سے 2-4 دینار بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھ کے نا بابا جی کے الٹے قدم, کانڈ نہیں کرنی بابے اورانو, الٹے قدم جب وہ نیچے اترنے لگا تو بندہ نہ رومال جھاڑ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا آج نہیں پہچانا تو نے, لیا میرا انعام دے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ بیروپیا بیٹھا ہوا, اس نے کہا آج نہیں تو پہچانا, لا میرا انعام. بادشاہ کہنے لگا او مروا دیا آج تو نے, کہاں دھوپ میں چڑھا, کہاں کھڑا ہوا, گرمی لائن پر, کمال ہو, جیت گیا بھائی تو, حد ہو گئی. بول کیا مانگتا ہے؟ سب سے قیمتی ہار بادشاہ کے تاج میں لگے ہوتے تھے, ہیرے, قیمتی ہیرے تاج میں لگاتا تھا بادشاہ. اس نے کہا یہ تیرا تاج چاہیے. اس نے وہ ہیروں والا تاج اتار کے بیروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا, میں جنگ پہ جا رہا ہوں, واپس آتا ہوں تو آنا, اپنی مرضی سے بھی بڑا کچھ دوں گا. یہ لفظ کہہ کے جب بادشاہ سلامت اترنے لگے تو بیروپیے نے آواز دی, کہنے لگا بادشاہ بات سن. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنا تاج لے جا, ضرورت نہیں رہی. اس نے کہا بڑا بیوقوف ہے, 2 سال ہو گئے تجھے روپ بدلتے اور آج کہتا ہے ضرورت نہیں. اس نے کہا مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے, لے جانا, ضرورت نہیں رہی. اس نے کہا وجہ؟ بیروپیہ ہو کے رو پڑا, کہنے لگا بادشاہ سمجھ آ گئی ہے, میں نے نا جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے, اور میں نے جھوٹ موٹ حضور کا لباس پہنا ہے, تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے. اگر سچ مچ میں محمد عربی کا غلام بن گیا تو, اگر سچ مچ بن گیا تو اللہ مجھے کتنی شانیں عطا کرے گا. لہذا مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے, اب میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا, مدینے والے کی گدائی کرنی. اب او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندئی, ہارن دا مل ہیرا. نہ دائیں بائیں عزت تلاش کریں, تھک جائیں گے آپ. کہاں آپ؟ اور اگر آپ کہیں کہ میں لوگوں کی گڈ بک میں آ جاؤں تو آپ نہیں آ سکتے. آپ اللہ رسول کی گڈ بک میں آنے کی کوشش کریں, چھوڑ دیں. آپ کتنا دوڑیں گے؟ عزت وہ ہے جس کو میرے نبی پاک نے عزت کہا. سادگی میں عزت ہے, عاجزی میں عزت ہے. حضور کے لباس میں ایک بات رہ گئی ہے, کر لوں تھوڑی سی, میرا دل ہے ذرا ہو جائے ایک بات, بڑی ضروری ہے. عورت کی عزت بھی پردے میں ہے. عورت کی عزت بھی ساری عمارتوں کو غلاف تو نہیں نہ چڑھتا, صرف کعبے کو چڑھتا ہے. ساری کتابوں کو غلاف تو نہیں نہ چڑھتا, صرف قرآن کو چڑھتا ہے. ساری بیبیاں تو نہیں نہ پردہ کرتی ہیں, تو سیدہ فاطمہ کی کنیزیں پردہ کرتی ہیں. عورت کی عزت ہے ہی پردے, عورت کی عزت ہے ہی پردے. وہ پردے میں رہے تو باعزت رہتی, اور پردہ اتر جائے تو سادی سی بات ہے, ٹافی کا بھی ریپر اتر جائے تو مکھیاں بیٹھنے لگ جاتی. اس کی عزت برقرار کو نہیں سمجھ آئی آپ. اور بھائی ٹافی کا بھی ریپر اتر جائے تو اس کی عزت, مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں. مکھیاں جہاں بیٹھتی ہیں گاندھی کرتی ہیں. تو مجھے بتاؤ, عورت کا بھی پردہ اتر جائے تو میلی نظریں پڑتی ہیں. عورت کی عزت ہے ہی پردے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت با پردہ ہو, خامد اس کا اس سے راضی ہو, اور فرمایا وہ نماز کی پابند ہو, مرے گی تو رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے. اپنی اور یہ پردہ نا بیوی کو سکھانے سے نہیں آتا. بیوی تو سمجھتی ہے کہ آپ اس کی اپوزیشن ہے. یہ پردے کی جو تلقین ہے یہ بیٹی کو کریں, یہ بہن کو کریں. بہن کو بھائی کی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے, بیٹی کو باپ کی بات. یہ ساتھ لے کے جاتے ہو نا موٹر سائیکل پہ, گاڑی پہ بٹھا کے, تو انہیں کہو کہ پہلے برقع اوڑھ, پہلے نقاب کر, پہلے تو نا خیال کر. او بھائی, حضرت زینب جو کربلا میں تھی, حضرت عبداللہ تابعی ہیں, کہتے ہیں میں 15 سال بی بی زینب کا پڑوسی رہا ہوں. تابعی بزرگ کہتے ہیں میں نے پردوں میں لپٹی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی. نہیں سمجھ آئی آپ؟ ایک ہوتا ہے نا بی بی برقع پا کے بازار چلی جائے, برقع, کہتے ہیں میں نے نکلتے دیکھا ہی نہیں. مصطفیٰ کی نواسی نے جتنا وقت گزارا گھر کے حجرے میں ہی گزارا ہے, یعنی پردوں میں چھپی بھی کبھی نہیں دیکھی. عورت کو بتائیں کہ تیری عزت ہے ہی پردے میں. اور جو بچیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے نا تمہارے برابر کے حقوق ہیں, ان کے برابر کے نہیں, ان کے عزت والے حقوق ہیں.
مجھے ایک یونیورسٹی میں ایک دانشور صاحب نے کھڑا کر لیا، کہنے لگے مولانا اسلام نے عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا ہے، مرد کے 2 بی بی کا 1۔ میں نے کہا آپ اصل میں عقل نہیں نہ رکھتے، عقل رکھتے تو پھر آپ کو سمجھ آتی۔ اسلام نے حصہ بی بی کو آدھا دیا ہے، مرد کو ڈبل دیا ہے، پر بی بی کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں لگائی، ڈیوٹیاں ساری مرد کی ہیں، ماں کی ڈیوٹی بھی مرد کی، بہن بھائیوں کی بھی، بچوں کی بھی، اور جس بی بی کو آدھا حصہ ملا اس کی بھی ڈیوٹی مرد کی ہے۔ تو اس کے خرچے دیکھ کتنے ہیں، اور بی بی کو دیا اس آدھا حصہ، پر اس کے ذمے کوئی ڈیوٹی، کوئی اس کا ذمہ لگایا، تو یہ تو بی بی کو بلکہ زیادہ دیا ہے۔ یہ نوجوانوں کو میری باتیں سمجھ میں زیادہ آ رہی ہیں، آپ غور کریں میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ لیبرل جو لوگ بیٹھے ہیں نا ٹی وی پہ آپ کو خراب کرتے ہیں، اسلام نے آدھا حصہ دیا، پاگل ہو گئے ہو، آدھا نہیں دیا، مرد سے زیادہ دیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذمہ خرچہ ہی کوئی نہیں، اس نے کرنا ہی کچھ نہیں، جو بھی ہے بچت ہی بچت ہے، اس لیے اس کا حصہ اسلام نے آدھا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، کوشش کریں کہ زندگی اس طرح گزرے جو میرے مصطفیٰ کی غلامی کا تقاضا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی